بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ مقصد زندگی اللہ کی بندگی، مقصد حیات اللہ تعالیٰ کی یاد۔ نہ ہم اپنی مرضی سے اس دنیا میں آئے، نہ اپنی مرضی سے اس دنیا سے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا تو آ گئے، اور اللہ تعالیٰ حکم فرمائیں گے تو چلے جائیں گے۔ نہ آنے میں ہماری مرضی کا کوئی دخل، نہ جانے میں ہماری مرضی کا کوئی دخل۔ عقل مندی کا تقاضا یہ ہے بیچ کی جو زندگی ہے وہ بھی ہم اللہ کی مرضی کے مطابق گزاریں۔ شاعر مشرق علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فارسی زبان کے اندر ایک شعر کہا، یاد داری کے وقت زادن تو ہم اخندہ بودن و تو گریاں۔ اے انسان، تجھے کچھ پتہ بھی ہے، یاد بھی ہے، جب تو ماں کے پیٹ سے دنیا میں آیا تھا تو ماں کے پیٹ سے تو روتا ہوا دنیا میں آیا تھا، اور تیری پیدائش پر سب خوشیاں منا رہے تھے۔ این چنا زیست کے وقت رفتن تو ہم گریا بودن و تو خندہ۔ اب تو اللہ کی محبت میں اتنی اچھی زندگی گزار، اتنی اچھی زندگی گزار کہ جب دنیا سے جانے کا تیرا وقت آئے تو تیرے لبوں پر مسکراہٹ ہو اور ساری دنیا رو رہی ہو۔ آتے وقت تو ہنس رہا تھا، تو رو رہا تھا، ساری دنیا ہنس رہی تھی، اور دنیا سے جاتے وقت ساری دنیا روتی بھی رہ جائے اور تو ہنستا ہوا دنیا سے رخصت ہو جائے۔ یہ کہنے کو ایک شعر ہے، لیکن اس کے لیے پوری زندگی محنت کا میدان ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی محبت میں وقت گزاریں۔ زندگی بہت لمبی نہیں ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی عمر 60-70 سال ہے، کچھ گزر گئی، کچھ باقی ہے، اور یہ کہہ نہیں سکتے کہ جو گزر گئی وہ زیادہ تھی یا جو بچی ہے وہ زیادہ ہے۔ لگتا یہ ہے جو گزر گئی وہ زیادہ گزر گئی، اور جو بچی ہے وہ تھوڑی سی بچی ہے۔ اب تھوڑی سی بچی ہوئی زندگی میں گزری ہوئی زندگی کی تلافی بھی کرنی ہے اور آئندہ کی تیاری بھی کرنی ہے۔ وقت بہت کم ہے اور کام بہت زیادہ ہے، اس لیے میری ماں بہنوں، اپنی آخرت کی طرف توجہ کرو۔ دیکھو ماشاءاللہ، جس گھر میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں یہ ہمارے دوست، ہمارے بھائی کا نیا گھر ہے۔ پوچھو ان سے کتنی انرجی اس پر لگی، انجینئروں سے کتنی میٹنگیں ہوئیں، کانٹریکٹر نے کتنا ناک میں دم کیا، مزدوروں نے کتنا نقصان کیا، مزدوروں نے کتنی محنت کی، اور کتنا ٹائم لگا، کتنا پیسہ لگا، کتنی صلاحیتیں لگی۔ ان تمام چیزوں کے پیچھے نتیجہ یہ نکلا کہ مختصر سی زندگی کے اندر رہنے کے لیے ایک اللہ پاک نے گھر عطا فرمایا۔ تو گھر کو بنانے کے لیے لوگ اتنی محنتیں کر رہے ہیں، پانی گھر کو بنانے کے لیے اتنی محنتیں ہو رہی ہیں، اور جو دائمی رہنے کا گھر ہے جنت میں، اس کے بنانے کے لیے ہم کچھ بھی محنت نہیں کر رہے۔ کتنے افسوس کی بات ہے، پانی گھر کے لیے اتنی محنتیں، اور جو باقی گھر ہے، جو دائمی گھر ہے، جو ہمیشہ کا ہے، اور جس کی خوبصورتی اور جس کی پائیداری اللہ پاک نے یوں بیان فرمائی کہ لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، کہ کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، کسی کان نے سنا نہیں، اور کسی کے دل میں وہاں کی خوبصورتی کا خیال تک نہیں گزرا۔ معلوم ہوا جنت کے بارے میں اگر ہم خوبصورت سے خوبصورت تصور بھی قائم کر لیں تو جو تصور ہم نے قائم کیا وہ جنت نہیں ہے، اس لیے کہ جب اللہ نے فرما دیا کہ دل کے اندر اس کا خیال تک نہیں آ سکتا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ جنت ایسی چیز ہے جس کے بارے میں کوئی تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ تو جس اللہ پاک نے ہمارے لیے اتنا شاندار انتظام جنت میں کر رکھا ہے، اس جنت میں
दाखिल होने के लिए, उस जन्नत में दाखिल करने वाले रब की रज़ा के लिए हमने क्या कुछ किया? हमने तो कुछ भी नहीं किया। इसलिए ज़रूरत है इस बात की हम अपनी आखिरत को सामने रखते हुए अपनी ज़िंदगी को तरतीब दें। हमारे एक मिलने वाले हैं बड़ौदा शहर के अंदर, मुरीद हैं, मुताल्लिक़ हैं। उनकी वालिदा लेडीज़ जिम चलाती हैं और वालिद साहब भी माशाअल्लाह खुशहाल हैं। जब रमज़ान मुबारक का महीना आता है तो नौजवान बच्चों ने कहा कि मेरे वालिद साहब वालिदा से कहते हैं कि देखो रमज़ान का महीना आ रहा है, खाने के लिए सहरी में और इफ्तार में, शाम में और सुबह के लिए मैंने सारा का सारा इंतज़ाम बाहर से कर दिया है, लिहाजा किचन के दरवाज़ा खोलने की ज़रूरत नहीं है। सारा का सारा रमज़ान का खाने पीने का इंतज़ाम मैंने बाहर से कर दिया है, लिहाजा तुम रमज़ान को कैश करो और अल्लाह अल्लाह में वक्त गुजारो। कुछ नौजवान बच्चों ने कहा हज़रत फिर मेरी वालिदा रोज़ाना एक कुरान पाक पढ़ती हैं, रमज़ान में 30 कुरान पाक, और अगर 29 का चाँद दिखा तो 29 कुरान पाक मुकम्मल करती है। हालांकि वो आलिमा भी नहीं है, वो हाफिज़ा भी नहीं है, वो नाज़रा पढ़ने वाली हैं और रोज़ाना रमज़ान में एक कुरान पाक की तिलावत करती हैं। मेरी माँ बहनों, इस आसमान की छत के नीचे आज भी ऐसी बंदियाँ मौजूद हैं और मैं उनके घर में कई मरतबा गया हूँ। मैंने उनके घर में बैठ के चाय पी है और वो नौजवान बच्चा मेरा मुरीद है और वो उसकी वालिदा हैं और मैंने पर्दे में खड़े होकर उनको सलाम भी पहुँचाया। तो ये मैं कोई किताब में पढ़ी हुई बात नहीं सुना रहा हूँ, आज की तारीख की बात कर रहा हूँ, इस साल की बात कर रहा हूँ। इस साल क्योंकि 29वीं ईद हुई, 29 तारीख को चाँद नज़र आया, तो इस साल उन्होंने 29 कुरान पाक पूरे किए। पिछले साल 30 को चाँद नज़र आया था, पिछले साल उन्होंने 30 कुरान पाक मुकम्मल किए। तो देखो करने वाले बहुत कुछ करते हैं, करने वाले बहुत कुछ करते हैं और न करने वाले कुछ भी नहीं करते। तो ज़रूरत है इस बात की कि हम अपनी औकात की तरतीब बनाएं, सोने का वक्त निज़ाम बनाएं, उठने का निज़ाम बनाएं, खाने पीने का निज़ाम बनाएं। कोई तरतीब बनाएंगे तो कुछ काम बन जाएगा। मैं दोस्त अहबाब को जो हज उम्रे पे जाते हैं उनके सामने एक नसीहत किया करता हूँ कि आप जब वहाँ जा रहे हैं, वो सरज़मीन अल्लाह ताला से मांगने की है। वहाँ अम्बिया ने मांगा, वहाँ सहाबा ने मांगा, वहाँ सुलहा ने मांगा, वहाँ उलमा हुफ़्फ़ाज़ कुर्रा ने मांगा, वहाँ मुहद्दिसीन ने मांगा, वहाँ फुक़हा ने मांगा और वहाँ गुनहगारों ने मांगा। वो अल्लाह पाक वहाँ बुलाते ही हैं मांगने के लिए। तो जब आप वहाँ जा रहे हैं तो आप टूट कर अल्लाह ताला से दुआ करें। और दुआ करने में एक पहलू ये है कि आप मौके की मुनासबत से दुआ करें, मौके की मुनासबत से दुआ करें। तो इस मौजू पर मैं उनके सामने कुछ बात करता हूँ और फिर कहता हूँ कि देखो तवाफ़ के अंदर कोई दुआ फ़र्ज़ वाजिब नहीं है, सही के अंदर कोई भी दुआ फ़र्ज़ वाजिब नहीं है। और अल्लाह ताला हर ज़ुबान के खालिक हैं, हर ज़ुबान के जानने वाले हैं। तो कौन बंदा किस ज़ुबान में अल्लाह से क्या मुनाजात कर रहा है, अल्लाह उसको जानते हैं, अल्लाह उसको समझते हैं। लिहाजा आप चाहे गुजराती में, चाहे उर्दू में, चाहे हिंदी में, चाहे मराठी में, चाहे अंग्रेज़ी में, चाहे मेमनी में, आप किसी भी ज़ुबान में अल्लाह ताला से मुनाजात करेंगे, अल्लाह ताला आपकी दुआओं को सुनेंगे और कबूल फरमाएंगे। लिहाजा जब कोई दुआ फ़र्ज़ वाजिब नहीं है तो किसी दुआ की अगर कोई याद ना हो या वो लिखी हुई हो तो उसके पढ़ने के चक्कर में कहीं आप परेशान ना हो जाएं। लिहाजा आप अपनी ज़ुबान में दुआ करना, अपनी ज़ुबान में दुआ करें। और 7 चक्कर की दुआएं मैंने एक ख़ास उसकी तरतीब बनाई है, लेकिन याद रखना जब कोई दुआ फ़र्ज़ वाजिब नहीं है तो मैं जो तरतीब आपको बता रहा हूँ ये भी फ़र्ज़ वाजिब नहीं है। लेकिन खुद मुझे इस तरतीब से फ़ायदा हुआ है, जो तरतीब मैं आपको बताने जा रहा हूँ, लिहाजा वो तरतीब आपके सामने पेश करता हूँ, उसको आप समझ लें और समझने के बाद इस तरतीब पर आप तवाफ़ करेंगे और सही करेंगे तो आप 7 चक्कर में बहुत कुछ मांग सकेंगे और बहुत कुछ अल्लाह ताला से कबूल करवा सकेंगे। लेकिन याद रखना ये तरतीब भी कोई फ़र्ज़ वाजिब नहीं है, बस इस तरतीब से मुझे खुद नफ़ा हुआ और जिन लोगों को बताया उन लोगों ने उस तरतीब पर अमल किया तो उन्होंने भी आकर बताया कि हमें भी नफ़ा हुआ है। बहरहाल मैं आपके सामने एक तरतीब पहले बताता हूँ। जब आप तवाफ़ शुरू करें तो पहले चक्कर के अंदर मुकम्मल पूरे चक्कर में 7 चक्कर का एक तवाफ़ कहलाता है, तो पहले चक्कर में मुकम्मल इस्तिग़फ़ार करें, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। मेरे प्यारे अल्लाह मेरी तौबा, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे माफ़ कर दीजिए,
کہاں آپ کا حرم پاک اور کہاں میرا وجود ناپاک، آپ نے اپنے فضل سے اپنے دربار پہ بلایا، میرے پیارے اللہ مجھے معاف کر دیجئے۔ پورے چکر میں استغفار کریں، معافی مانگیں۔ دوسرے چکر میں پورے چکر کے اندر درود شریف پڑھیں۔ جس پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل اللہ پاک نے ہمیں ایمان دیا، ہمیں یہاں تک پہنچایا، جی تو اس نبی کا ہمارے اوپر بہت بڑا حق ہے، لہذا دوسرے چکر میں اس محسن اعظم پر درود بھیجیں، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ پورے دوسرے چکر میں مکمل درود شریف پڑھیں۔ 2 چکر ہو گئے۔ تیسرے چکر میں صرف اور صرف اپنی ذات کے لیے مانگیں، میرے پیارے اللہ مجھے صحت عطا فرما، کہ اللہ مجھے تندرستی عطا فرما، اللہ میرے ایمان کو مضبوط فرما، اللہ مجھے قوت عطا فرما، میرے علم میں اضافہ فرما، میرے ایمان میں اضافہ فرما، مجھے اچھے اعمال کی توفیق عطا فرما، کہ اللہ میرے رزق میں برکت عطا فرما، ڈھیر ساری روزی عطا فرما، دونوں ہاتھ سے آپ کی راہ میں خرچ کرنے کے حوصلے عطا فرما، میرے پیارے اللہ مجھے عزت عطا فرما، ذلت و رسوائی سے میری حفاظت فرما، یا اللہ مجھے گفتگو کا سلیقہ عطا فرما، بات کرنے کا ڈھنگ عطا فرما، دین کی تبلیغ کرنے کا سلیقہ عطا فرما۔ اپنی ذات کے لیے جتنی صفات ہو سکتی وہ مانگے، اور جب مضمون ختم ہو جائے تو اس کو ریپیٹ کریں، جب تک چکر پورا نہ ہو اس کو ریپیٹ کریں، بار بار مانگیں۔ تو تیسرے چکر میں صرف اپنے لیے مانگیں۔ چوتھے چکر میں جو نیئر ڈیئر ہیں، ماں اور باپ، بیوی اور بچے، بھائی اور بہن، چوتھے چکر میں ان کے لیے مانگے، اور خوب مانگے، صحت مانگے، عزت مانگے، ایمان مانگے، اعمال مانگے، رزق مانگے، عافیت مانگے، سب مانگے ان کے لیے۔ چوتھا چکر ہو گیا۔ پانچویں چکر میں پوری امت کے لیے مانگے، میرے پیارے اللہ امت کو عزت عطا فرما، امت کو ذلت و رسوائی سے حفاظت فرما، امت کو خلافت رفتہ عطا فرما، عزت رفتہ عطا فرما، عظمت رفتہ عطا فرما، شوکت رفتہ عطا فرما، شان رفتہ عطا فرما، میرے پیارے اللہ امت پوری دنیا میں جہاں جہاں مظلوم ہے، یا اللہ ظلم کی چکی سے ان کو نکال دیجئے، اور امت کو عزت کے لیے، امت کے حق میں عزت کے فیصلے فرمائیے۔ پانچویں چکر میں پوری امت کے لیے مانگنا۔ چھٹے چکر میں پھر درود شریف، اور ساتویں میں پھر استغفار۔ اب اس کو شارٹ کٹ اس طرح سمجھیں، سب سے پہلے میں استغفار، اور سب سے پہلے والے کے بعد درود شریف، سب سے آخر میں بھی استغفار، اور آخر سے پہلے والے میں درود شریف۔ 2 اور 2 4 ہو گئے۔ سب سے پہلے استغفار، پھر درود شریف، سب سے آخر میں استغفار، اس سے پہلے درود شریف۔ 2 اور 2 4 ہو گئے۔ اب بچے 3۔ ایک میں اپنے لیے مانگے، ایک میں نیئر ڈیئر یعنی ماں اور باپ، بھائی اور بہن، بیوی اور بچوں کے لیے مانگے، اور ایک میں پوری امت کے لیے مانگے۔ اگر اس طرح سے آپ طے کریں گے تو پورے 7 کے 7 چکر میں ٹکا کے تفصیل کے ساتھ مانگ سکیں گے، اور اس طرح سے آپ کو چکر بھی یاد رہیں گے کہ میں نے کون سا چکر ادا کیا ہے، اور اب تک میں نے کتنے کیے اور کتنے باقی ہیں، اور کیا مانگا ہے اور کیا بچا ہے، یہ بھی یاد رہے گا، چکر بھی یاد رہیں گے۔ اور اگر پہلے سے کوئی ترتیب نہیں بنائیں گے، یاد رکھنا چکر میں چکر آ جائیں گے، یہی پتہ نہیں چلے گا کہ چکر کون سا ہے، اور جب کمرے آئیں گے تب پتہ چلے گا ہو مجھے تو اس میں یہ بھی مانگنا تھا، یہ تو رہ گیا۔ تو شیطان لوٹ لیتا ہے۔ تو کوئی بھی کام کی ترتیب بناتے ہیں تو ترتیب بن جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس ترتیب میں برکت عطا فرما دیتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی ترتیب نہیں بناتے تو یاد رکھنا بربادی کی ترتیب تو بنی ہوئی۔ کسی بھی چیز کو بنانے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے۔ آپ کو بہترین بریانی بنانی ہو تو شاندار گوشت خریدنا پڑتا ہے، بہترین مسالے کا کلیکشن اور سلیکشن کرنا پڑتا ہے، بہترین چاول پرچیز کرنے پڑتے ہیں، جی، اور پھر محنت کر کے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے بسم اللہ کر کے اس کا آغاز کرنا پڑتا ہے، بنانا شروع کرنا پڑتا ہے۔ اور اگر اچھے چاول نہ ہو، اچھے مسالے نہ ہو، اچھا گوشت نہ ہو، اور اللہ کی طرف متوجہ نہ ہو، غفلت ہو، تو یاد رکھنا بریانی تو دور کی بات ہے، بریانی تو کیا بنے گی، کوئی درمیانی بن جائے گی، بجائے بریانی بننے کی کوئی درمیانی بن جائے گی۔ اس لیے میری ماں بہنوں، ہر کام ایک ترتیب چاہتا ہے، ہر کام ایک سکون چاہتا ہے، ہر کام کی ایک ترتیب ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں زندگی کی ترتیب بتلائی ہے۔ ہم کیسے اٹھیں، ہم کیسے چلیں، ہم کیسے بیٹھیں، ہم کیسے کھائیں، ہم کیسے پئیں، ہم کیسے سوئیں، ہم کیسے اٹھیں، ہم استنجا کریں تو کیسے کریں،
हम इस्तिंजा खाने से निकलें तो कैसे निकलें, घर में दाखिल हों तो कैसे हों, घर से बाहर निकलें तो कैसे निकलें, हम किसी से बात करें तो किस तरह बात करें, हम किसी पर गुस्सा करना हो तो कितना करें और कैसे करें, और किसी से प्यार और मोहब्बत करनी हो तो किस तरह करें। कुर्बान जाइए, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई चीज़ भी तो नहीं छोड़ी जो हमें न बताई हो, और तो और हमें इस्तिंजा करने का तरीका सिखाया। आज सारी दुनिया और सारी दुनिया की औरतें, और औरतों में ख़ास तौर से बीवियां, इस बात की शिकायत करती हैं शोहर हमसे मोहब्बत नहीं करते, हमारे शोहर के दिल में हमारी जगह नहीं है, और हमारे साथ वो अजनबी का मामला करते हैं। लेकिन अल्लाह की बंदी, अगर तू वैसे ज़िंदगी गुजारे जैसी ज़िंदगी गुजारने का अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरीका बताया है, और घर में रहने का जैसे सलीका बताया है, क्या मजाल है कि शोहर तेरा आशिक न बने, शोहर तेरी मोहब्बत न करे। कमी हमारी है, हमने दीन को समझा नहीं है, हमने दीन को सीखा नहीं है, और उसके मुताबिक उस पर अमल किया नहीं है। लिहाजा हमारे ज़िंदगियों के अंदर अंधेरों ने डेरे डाल रखे हैं, हमारे दिलों के अंदर अंधेरे, हमारे दिलों में अंधेरे आ गए हैं, हमारे घरों के अंदर अंधेरे आ गए, हमारे घर जहन्नम का नमूना बन गए। हज़रत पीर ज़ुल्फ़िकार साहब नक्शबंदी दामद बरकातुहूम, इस आजिज़ के शेख, उनके पास अफ्रीका के मुल्क में किसी नौजवान बच्चे ने, जल्दी शादी उसकी हुई थी, एक रोज़ आने के बाद कहा, हज़रत ऐसा लगता है मेरी बीवी के साथ मेरी लंबी ज़िंदगी नहीं गुजर सकती, और शायद मुझे उसको छोड़ना होगा, मैं क्या करूं। हज़रत ने उसकी बातें सुनी, और सुनने के बाद ये पूछा, ये बताओ कि आपके शहर के अंदर कोई स्वीट मार्ट है, मिठाई की दुकान है? कि जी हज़रत है। कि आप वहाँ से अपने घर पे जब जाओ तो गुलाब जामुन का एक डब्बा लेकर जाओ, जिसको रसगुल्ला भी कहते हैं, ये लेकर जाओ, और जब दस्तरखान पे बैठो तो डब्बा सामने रखो, और जब खाना शुरू करो तो बिस्मिल्लाह पढ़ के एक रसगुल्ला एक गुलाब जामुन हाथ में लो, और अपनी बीवी के मुंह की तरफ बढ़ाओ, जब वो आधा खा ले बाकी आधा तुम खा लेना। तो उसने एक दो मरतबा ऐसा किया, फिर दूसरी मुलाकात हुई, कहा हज़रत अल्लाह का शुक्र है हमारे दरमियान मोहब्बत हो गई, हमारे दरमियान मुनासबत हो गई। हज़रत ने फरमाया कि असल में छोटी छोटी सुन्नतें ऐसी हैं, उन सुन्नतों पर अगर हम अमल करें तो उसकी बरकत ये होती है कि अल्लाह ताला ज़िंदगी की उलझनों को दूर कर देते हैं, और ज़िंदगी के अंधेरों को दूर कर देते हैं, ज़िंदगी की नफ़रतों को अल्लाह मोहब्बत से तब्दील कर देते हैं। अब देखिए, अक्सर व बेशतर, हालांकि ये बात मुझे मर्दों में कहनी चाहिए, लेकिन आजकल ये रिकॉर्डिंग लगी हुई है, ऑनलाइन सारी की सारी बातें चलती हैं, तो न जाने कितने मर्द हजरात सुन रहे होंगे या कभी इस रिकॉर्डिंग को सुनेंगे तो वो भी समझ लेंगे। हर औरत अपने शौहर से अपनी मोहब्बत का प्रूफ चाहती है, और वो स्टैम्प पेपर पर, कोर्ट कचहरी के पेपर पर लिखवा कर नहीं मांगती कि आप लिख कर लाओ कि आई लव यू, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, और नीचे साइन करके लाओ। वो ऐसा नहीं मांगती, बल्कि वो अपनी जुबान पे कहती भी नहीं है, वो दिल ही दिल के अंदर इस बात का इंतज़ार करती है मेरे शौहर के दिल में मेरी मोहब्बत है कि नहीं है, वो इसका प्रूफ तलाश करती है। जो शौहर इस प्रूफ को दे दे वो कामयाब है, उसकी ज़िंदगी और मैरिज लाइफ कामयाब है, और जो प्रूफ न दे सके वो नाकाम है। अब ये प्रूफ कैसा होता है? मिसाल के तौर पे शौहर सफ़र में जाए, और सफ़र से वापस जब लौटे तो कोई तोहफा लेकर आए, मसलन कोई छोटी मोटी ज्वेलरी लेकर आए, कोई जो है जूते चप्पल लेकर आए, कोई उसके लिए ड्रेस लेकर आए, मुसल्ला तस्बीह कुरान पाक लेकर आए, या अंडर गारमेंट्स कोई चीज़ लेकर आए, इस तरह की कोई चीज़ लेकर आए। बहरहाल कोई ऐसी चीज़ जो बहुत प्यारी हो, बहुत खूबसूरत हो, चाहे वो छोटी हो या बड़ी, चाहे जिसकी जैसी हैसियत हो उसके एतबार से लाए, और तन्हाई में बीवी को कहे मेरी प्यारी मैं तुम्हारे लिए एक तोहफा लेकर आया हूँ सफ़र से, इसे आप कबूल करें। बस ये तोहफा एक प्रूफ बन जाता है बीवी के लिए, मेरे शौहर के दिल में मेरी मोहब्बत है, अगर मोहब्बत न होती तो ये तोहफा लेकर न आता। और अपने बिजी शेड्यूल से टाइम निकाल कर जब मेरे शौहर ने ये तोहफा परचेज किया, ख़रीदा, टाइम निकाला, इसका मतलब मेरे शौहर के दिल में मेरी मोहब्बत है, मेरी याद उसको आती है, तभी तो ये ख़रीद के लाया है। तो ये छोटा सा तोहफा, ये छोटा सा हदिया, ये एक प्रूफ बन गया उसकी मोहब्बत का। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया कि बीवी के मुंह में लुक़मा रखना ये शौहर की तरफ से बेहतरीन सदका है, शौहर को सदक़े का अजर मिलेगा।
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इबादत करार दे दिया इसको। अब अंदाज़ा कीजिए इसमें एक रीज़न क्या है। रीज़न ये है कि बीवी के मुंह में जब वो लुक़मा देंगे तो सवाब तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन बीवी को एक मैसेज थ्रू होगा, उसको ये डिटेक्ट होगा कि मेरे शौहर को मुझसे मोहब्बत है, तभी तो मेरे मुंह में अपने हाथ से लुक़मा दे रहे हैं और मेरा झूठा खा रहे हैं, वरना कौन किसका झूठा खाता है। जब तक किसी को मोहब्बत ना हो, मुनासबत ना हो, वहाँ तक कोई दूसरे का झूठा क्यों खाएगा। तो मेरे शौहर ने बकिया मेरा झूठा भी खा लिया, इसका मतलब ये कि मेरे शौहर को मोहब्बत है। तो एक तो सुन्नत का सवाब मिल गया, और हर सुन्नत के पीछे कोई ना कोई हिकमत है। इस सुन्नत में ये हिकमत जो है छुपी हुई मिली कि इसके अंदर मोहब्बत का प्रूफ मिल गया बीवी को, और इस प्रूफ की वजह से उसकी ज़िंदगी में एक इनकलाब आ गया। और शौहर ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी बीवी ने मुझे अच्छी तरह रिएक्ट करना शुरू किया मेरे सामने और रिस्पॉन्स देना शुरू किया। अब जो है मुनासबत हो गई, अब इंशाअल्लाह ये ज़िंदगी हमारी तबाह नहीं होगी, बल्कि ये मैरिज लाइफ हमारी अल्हम्दुलिल्लाह मरते दम तक चलेगी। तो मेरी माँ बहनों, ये छोटी छोटी बातें हैं, अगर शरीयत की हम इनको सीखें, समझें और इनके मुताबिक ज़िंदगी गुजारें तो हमारे घर तो चलता फिरता जन्नत का नमूना बन जाएंगे। लेकिन अफसोस के साथ ये बात कहनी पड़ रही है, न घरों के अंदर तालीम होती है, न घरों के अंदर मुताला होता है, न बुजुर्गों के मलफूजात और किताबें पढ़ी जाती हैं, न उनके वाक़यात और हिकायतें पढ़ी जाती हैं और सुनी जाती है, उनका तज़किरा होता है, न अकाबिर मशाइख की ऑडियो बयानात वगैरह लगा कर सुनने का माहौल है। हर एक आदमी बच्चे से लेकर बूढ़े तक अपने अपने फ़ोन के मालिक हैं और पैर पे पैर चढ़ाकर अपने अपने कमरे में स्टॉपर लगाकर और दरवाजे बंद करके यूट्यूब में लगे हुए हैं, फेसबुक में लगे हुए हैं, इंटरनेट पे लगे हुए हैं और व्हाट्सएप में चैटिंग और सेटिंग पे लगे हुए हैं, और सब अपनी ज़िंदगी को तबाह बर्बाद कर रहे हैं। और तो और शादीशुदा मियाँ और बीवी सोने की तैयारी कर रहे हैं, दोनों अपनी चारपाई पर हैं और दोनों अपने अपने व्हाट्सएप पे लगे हुए हैं। वो अपने शौहर अपनी किसी माशूका के साथ लगा हुआ है और बीवी अपने किसी आशिक के साथ लगी हुई है। जो काम इसको अपनी बीवी के साथ करना था वो काम किसी और के साथ कर रहा है, प्यार मोहब्बत की बातें, और जो इस औरत को अपने शौहर के साथ प्यार और मोहब्बत का इजहार करना था वो किसी और अजनबी और हराम मर्द के साथ कर रही है। तो घर बर्बाद नहीं होगा तो और क्या होगा, जिंदगी में अंधेरे नहीं होंगे तो और क्या होंगे, फिर औलाद नाफरमान नहीं होगी तो और क्या होगा, फिर औलाद हमारी बातें नहीं मानेगी तो और क्या करेगी। जब हम खुद अल्लाह की नाफरमानी करने वाले हैं, जब हमने अल्लाह की बात नहीं मानी तो हमारी औलाद हमारी बात क्यों माने। इसलिए मेरी माँ बहनों, आज ही से चाहे तो हो सके तो गुस्ल करो, अच्छे कपड़े पहनो और 2 रकात नमाज सलातुत तौबा पढ़ो और मुसल्ले पे देर तक अल्लाह से कहो, हाय मेरे प्यारे रब, मैंने अपनी ज़िंदगी को तबाह व बर्बाद कर दिया, फ़ोन के चक्कर में मैंने अपनी ज़िंदगी को आग लगा दी, मैंने अपने सुकून को बर्बाद कर दिया। मेरे अल्लाह आज मुझे माफ़ कर दी, आज मुझे माफ़ कर दी। प्यारे अल्लाह, आपने दिल बहलाने वाला हलाल शौहर मुझे दिया, मेरे शौहर को आपने हलाल रोज़ी अता फरमाई, खुली रोज़ी अता फरमाई। वो कौन सी नेमत है जो मेरे घर में नहीं है। मैं किचन में जाके देखूं तो एक एक नेमतों से किचन भरा पड़ा है, फ्रीज का दरवाज़ा खोल के खड़ी हूँ तो एक एक नेमतों से मेरा फ्रीज भरा पड़ा है, और मैं अपने बेडरूम में जाऊं, बेहतरीन आराम के लिए गद्दा, बेहतरीन पिल्लू और तकिया, बेहतरीन फैन और एयर कंडीशन, और बाथरूम में जाके देखूं तो हर तरह की आसाइश और सहूलत वाला साफ सुथरा बाथरूम। मेरे प्यारे अल्लाह, लोगों के घरों में ऐसी सुकून की चीज़ें नहीं हैं जो मेरे शौहर ने मुझे फराहम कर रखी हैं। मेरे प्यारे अल्लाह, मैं ही नाशुक्री हूँ, मैं ही आपकी नाफरमान, मैं ही अपने शौहर को तकलीफ देती हूँ, मैं ही उनकी नाफरमानी करती हूँ। मेरे प्यारे अल्लाह, मैंने आपके हुकूक में भी डंडी मारी, मैंने आपके हक भी अदा न किए, मैंने बंदों के हक भी अदा न किए, मैंने अपने बच्चों के भी हक अदा न किए। जिस तरह से उन्हें मोहब्बत से मुझे सीने से लगा के रोज़ाना स्कूल और मदरसे रुखसत करना था, मैंने कभी भी अपने बच्चों को सीने से लगा कर रुखसत नहीं किया। कभी मैंने मोहब्बत का हाथ उनके सर पे रहकर अल्लाह हाफिज़ और खुदा हाफिज़ कह के उनको रुखसत नहीं किया। कभी भी मैंने उनके लिए सदका खैर खैरात नहीं किया। अल्लाह, सबसे बड़ी मुजरिम मैं हूँ इस घर के अंदर। अल्लाह मेरे जुर्म को माफ़ कर दीजिए, अल्लाह मेरे जुर्म को माफ़ कर दीजिए, मेरे कसूर को माफ़ कर दीजिए। ये जो बच्चे मेरी बात नहीं मानते, ये जो जवान बेटी मेरी बात नहीं मानती, प्यारे अल्लाह, ये नहुसत मेरी है,
کہ میں نے آپ کی نہیں مانی لہذا میری بچی نے مجھے سزا دینی شروع کی، بلکہ آپ نے میری بچی کے ذریعے سے مجھے سزا دینی شروع کی۔ میرے پیارے اللہ، آج میں آپ کے سامنے سرنڈر کرتی ہوں، آج میں آپ کے سامنے معافی مانگتی ہوں، اللہ آپ مجھے معاف کر دیجیے۔ اس طرح سے اللہ سے خوب معافی مانگے اور پھر اپنے شوہر سے بھی کہے میرے پیارے، چاہے اس کو جانو کہیں، چاہے پیارے کہیں، چاہے جو بھی آپ نے کوئی نک نیم رکھ رکھا ہو، کوئی پیار بھرا سیکنڈ نام رکھا ہو، اس نام سے پکاریں اور تنہائی میں جب کوئی نہ ہو چاہے اس کو سینے سے لگا لیں، چاہے اس کو حق کریں، چاہے اس کے ہاتھوں کو چومیں، اپنے سینے پہ رکھیں اور کہیں اللہ کے واسطے مجھے معاف کر دو، میں نے بہت تمہاری نافرمانی کی، میں نے تمہاری بہت حکم عدولی کی ہے، پلیز اللہ کے لیے مجھے معاف کر دو۔ اور آج کے بعد میں پوری کوشش اس بات کی کروں گی، انسان کی بندی بن کر، انسان کی بیٹی بن کر اور اللہ کی بندی بن کر میں زندگی گزاروں گی، اور میں آپ کو کوئی حرف شکایت زبان پر آپ کے آنے نہ دوں گی، پوری کوشش اس بات کی کروں گی۔ اور پلیز جب میری کوئی غلط بات تمہارے سامنے آئے تو احسن طریقے سے، اچھے انداز سے اس غلطی کو ڈیٹیکٹ کر کے مجھے بتا دینا، تاکہ میں اس کی اصلاح کر سکوں۔ اس طرح کریں، نیز نماز کی پابندی کریں، آگے پیچھے کی سنتوں کا اہتمام کریں، مصلی پہ بیٹھنے کا ایک ٹائم نکالیں، تسبیح پڑھنے، استغفار پڑھنے، درود شریف پڑھنے کا ایک نظام بنائیں۔ مدینہ منورہ میں ایک مسجد ہے جس کا نام ہے مسجد سجدہ۔ جب ملک فہد گیٹ سے باہر نکلتے ہیں، سیدھا آگے چلتے ہیں تو دائیں طرف کو ایک مینار کی مسجد بالکل اکیلی دور سے نظر آتی ہے۔ اب تو آس پاس میں جتنا کنسٹرکشن ہے وہ سارا کا سارا پرانا ٹوٹ چکا ہے، اب وہ اکیلی مسجد کھڑی نظر آتی ہے۔ اس مسجد کا نام ہے مسجد سجدہ۔ یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت بڑا سجدہ کیا تھا، اس کے بعد وہاں لوگوں نے مسجد بنائی۔ وہ طویل سجدہ کیوں کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ وحی بھیجی کہ جو مومن بندہ آپ پر ایک مرتبہ درود شریف بھیجے گا، ہم اس پر 10 رحمتیں نازل کریں گے۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے شکر کے سجدے میں سر رکھا اور بہت دیر تک سجدے میں سر رکھا، لمبا سجدہ کیا اور سجدہ شکر ادا کیا، اس کا نام ہے مسجد سجدہ۔ اب آئیے، جب ہم ایک مرتبہ پڑھیں گے صلی اللہ علیہ وسلم، یا اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، یہ کوئی بھی درود شریف جو ہماری زبان پہ جاری ہو، اور سب سے چھوٹا درود شریف ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب ہم ایک درود شریف پڑھیں گے تو اللہ کی 10 رحمتیں آئیں گی، اللہ کی پیدر پہ 10 رحمتیں آئیں گی۔ ادھر ہم نے درود شریف شروع کیا، ادھر سے رحمت برسنی شروع ہوئی۔ تو جب ہم ایک تسبیح مسلسل پڑھیں گے درود شریف کی تو اللہ تعالیٰ ہمیں کیسا نہال کر دیں گے اپنی رحمتوں سے۔ اور رحمت اور زحمت ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتی، جیسے اندھیرا اور اجالا ایک کمرے میں جمع نہیں ہو سکتا، تو رحمت اور زحمت ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو رحمت میں رکھیں اور زحمت میں رکھیں؟ لہذا کثرت سے درود شریف پڑھنے والا اللہ کی رحمتوں میں انجوائے کرتا ہے، اللہ تعالیٰ زحمتیں اس سے دور کر دیتے ہیں۔ تو ہم درود شریف پڑھنے کا معمول بنائیں، روزانہ کم از کم 300 مرتبہ درود شریف پڑھیں، پڑھنے والے تو 10 ہزار مرتبہ درود شریف پڑھتے ہیں۔ روزانہ استغفار کا معمول بنائیں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو شخص دن بھر میں 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ، بس اتنا، سبحان اللہ و بحمدہ 100 مرتبہ کوئی بندہ اگر اس کو پڑھے دن بھر میں، تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیں گے، چاہے وہ سمندر کے جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو۔ ایک باکٹ کے اندر، بالٹی کے اندر ڈٹرجنٹ پاؤڈر کی، کپڑے دھونے والا جو سرف ہوتا ہے، اس سرف کی ایک پاؤچ اگر باکٹ، آدھی باکٹ میں پانی بھر کے اگر وہ ایک پڑیا ڈالیں اور ہاتھ ڈال کے اس کو جھکول دیں، ہلا دیں، تو اتنے جھاگ نمودار ہوتے ہیں کہ آدمی زندگی بھر نہیں گن سکتا۔ اور سمندر تو زمین سے بڑا ہے، سمندر کے کنارے کے جھاگ کتنے ہوتے ہیں، کون گن سکتا ہے؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ 100 مرتبہ دن بھر میں سبحان اللہ و بحمدہ یہ تسبیح پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو، صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دیں گے، چاہے وہ سمندر کے جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو۔ میں نے گھڑی میں رکھ کر واچ کئی مرتبہ کر رکھا ہے کہ اگر کوئی بندہ یا بندی 2.5 منٹ میں یہ تسبیح پڑھے، ہاتھ میں اگر فزیکل تسبیح نہ ہو سودانے کی، صرف گھڑی میں دیکھ کر 2.5 منٹ اگر یہ پڑھے سبحان اللہ و بحمدہ، تو اللہ تعالیٰ 100 مرتبہ اس کی 2.5 منٹ کے اندر یہ تسبیح پوری کر دیں گے، یہ 100 مرتبہ کی تعداد پوری کر دیں گے۔ تو اگر ہم صبح اور شام
روزانہ 100 مرتبہ اگر ہم یہ تسبیح پڑھنے والے بنے تو اللہ تعالیٰ ہمیں کتنا پاکیزہ بنا دیں گے، کتنا اللہ پاک ہمیں صاف ستھرا کر دیں گے۔ تو اگر ہم کچھ کریں گے، کوئی ترتیب بنائیں گے تو ترتیب بنے گی، اور اگر کوئی ترتیب نہیں بنائیں گے تو یاد رکھنا بربادی کی ترتیب تو بنی ہوئی ہے، تباہی کی ترتیب تو بنی ہوئی۔ اور جیسا کہ میں نے بریانی کی مثال دی، بریانی بنانے کے لیے بہت کچھ خرچ کرنا پڑتا ہے، بہت کچھ محنت کرنی پڑتی ہے، اور برباد کرنے کے لیے بریانی کو خراب کرنے کے لیے کچھ بھی کرنا نہیں، ڈھکن رکھ کے، ڈھکن دے کر برتن پر آپ جو ہے رکھ دیجئے، صبح سے شام تک اپنے آپ بدبو آنی شروع ہو جائے گی۔ تو برباد کرنے کے لیے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کچھ کرنے کے لیے کچھ محنت کرنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ایک ترتیب بنائیں، کھانے کا ایک ترتیب بنائیں، ناشتے کی ایک ترتیب بنائیں۔ آج گھروں کے اندر ایسی بے ترتیبی ہے، بیوی الگ وقت پہ اٹھ رہی ہے، ناشتہ گرم کر کے کھا رہی ہے، اور شوہر الگ وقت پہ کھا کے جا رہا ہے، اسکول مدرسے جانے والے بچے الگ وقت پہ، ایک ناشتہ 3 ٹائم پر کیا جا رہا ہے، بچے اپنے وقت پہ کر رہے ہیں، بیوی اپنے وقت پہ کر رہی ہے، شوہر اپنے وقت پہ کر رہا ہے۔ ایک نظام بنائیں، فجر کی نماز سب کو ساتھ پڑھنی ہے، فجر کی نماز پڑھتے کے ساتھ ہی فوراً ناشتے سے فارغ ہو جانا ہے، تسبیحات و ذکر و اذکار سے، تلاوت سے فارغ ہو جانا ہے۔ رات اللہ پاک نے آرام کے لیے بنائی ہے، پھر فجر کے بعد آرام کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ رات کو دن بنا دیا، جاگ کر انٹرنیٹ کے سہارے سے جب پوری رات جاگے ہیں اور پوری رات میں 2-3 گھنٹے سوئے ہیں، اب ظاہری بات ہے کہ فجر کے بعد جھونکے تو پھر آئیں گے، نیند تو آئے گی، اور یہ کہے کہ رات کو نیند پوری نہیں ہوئی، اب دن کو رات بنانے کے چکر میں اکثر و بیشتر مالدار لوگوں نے، اور اکثر و بیشتر بزنس مین لوگوں نے، اور اکثر و بیشتر جاب شوب کرنے والوں نے رات کو دن اور دن کو رات بنا دیا، اللہ تعالیٰ کے نظام میں تبدیلی کر دی۔ حالانکہ رات کی نیند میں اللہ نے سکون رکھا ہے، رات کی نیند اللہ پاک نے میٹھی بنائی ہے، رات کی نیند میں اللہ پاک نے راحت رکھی ہے۔ جو آدمی رات کو جاگتا ہے اور پھر اس کی تلافی دن میں کر کے سوتا ہے، اس کی صحت خراب ہو جاتی ہے، اس کو ذہنی سکون نہیں ملتا، اس لیے کہ اصل سکون تو اللہ پاک نے رات کے آرام میں رکھا ہے، رات کی نیند میں رکھا ہے، اور وہ ہم نے ضائع کر دیا ہے۔ اور یہ جو ضائع کیا ہے وہ کسی ضرورت کے تحت نہیں، بلکہ اپنی خواہشات کے تحت راتوں کو گیم میں لگے ہوئے ہیں، ہو ہا کر رہے ہیں، لطیفے چل رہے ہیں، دیر تک کھایا جا رہا ہے، دیر تک بات کی جا رہی ہے۔ اگر آدمی شام کا کھانا مغرب سے عشاء تک میں کھا لے اور 17 رکعت پھر پڑھیں، عشاء کی نماز پڑھے، واجبات ادا کرے، وتر پڑھے، سنن مؤکدہ ادا کرے، نفل پڑھے، اور سونے سے پہلے چاہے 2 رکعت تہجد کی پڑھ لے، یہ تقریباً 17 رکعتیں بندہ پڑھ لے تو اچھا خاصا ہضم ہو جاتا ہے، ایسیڈیٹی کی پرابلم سے بندے کی حفاظت ہوتی ہے۔ لیکن کوئی کرے تب نا، نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ ہماری صحتیں خراب ہو رہی ہیں، راتوں کو نیند پوری نہیں ہو رہی ہے، اور دن میں سو رہے ہیں، اور ناشتہ ہو رہا ہے دوپہر کے کھانے کے وقت، اور دوپہر کا کھانا ہو رہا ہے 2:30 اور 3 بجے اور ظہر کے بعد، اور رات کا کھانا ہو رہا ہے رات کو 10 بجے۔ تو ہم نے سارا کا سارا نظام فطرت کے خلاف کر دیا، طبیعت کے بالکل خلاف کر لیا، اور ہم اپنے آپ کو عقل مند سمجھ رہے ہیں۔ 2 پیسے ہم نے کیا کما لیے، ہم اپنے آپ کو عقل مند سمجھ رہے ہیں۔ کیا دروازے کے اوپر مہنگی گاڑی کھڑی کرنا اور شاندار گھر بنا لینا یہ عقل مندی کی پہچان ہے؟ یہ عقل مندی کی پہچان ہے؟ اور اپنی مرضی سے اوقات نظام، زندگی کے اوقات کو ترتیب دینا، اور اپنے حساب سے اپنی مرضی کے مطابق، اپنی خواہشات کے مطابق سونا اور جاگنا، کھانا اور پینا، اور نماز کو آگے پیچھے کرنا، یہ کوئی مالداری اور خوشحالی کی پہچان ہے؟ یہ تو بے وقوفی کی پہچان ہے، یہ بے وقوفی کی پہچان ہے۔ مالداری سے عقل نہیں آیا کرتی، اعلیٰ قسم کی گاڑیوں میں سفر کرنے سے عقل نہیں آیا کرتی، اچھے اچھے بنگلوں میں زندگی گزارنے سے عقل نہیں آیا کرتی، سونے چاندی کی اور ہیرے جواہرات کے ذخیرے کر لینے سے عقل مندی نہیں آیا کرتی۔ عقل مندی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت ہے، اور اس نعمت کا استعمال، اس عقل مندی کا استعمال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین اور شریعت کے مطابق اگر ہم اس عقل مندی کا استعمال کریں گے تو ہم کامیاب ہیں، ورنہ عقل لیے پھر رہے ہیں اور بیکار ہیں، عقل لیے پھرنے کے باوجود بھی ہم ناکام ہیں۔ آج طرح طرح کی بیماری ہمارے شیڈیول گڑبڑانے کی وجہ سے ہو رہی ہے، نیند کی پرابلم، راتوں کو جاگنے کی پرابلم، اور جو ہے سٹریس کنڈیشن میں رہنا اور ڈپریشن میں چلے جانا،
اور ٹینشن میں رہنا، یہ خود الفاظ یہ بتا رہے ہیں، یہ اردو کے الفاظ اور عربی کے الفاظ ہے ہی نہیں، یہ جس قوموں کے الفاظ ہیں، یہ بیماریاں بھی انہی کی ہیں، اور یہ بیماریاں ان کی اس لیے ہیں کہ ان کی عادتیں اپنا رکھی، ان کی عادتیں اپنائی ہیں۔ میری ماں بہنوں، سنت کے مطابق زندگی گزارو، اللہ تعالیٰ کے فرضوں کو بہترین انداز سے ادا کرو، دل لگا کر ادا کرو، قرآن پاک کو سینے سے لگاؤ، درود شریف کو محبتوں کے ساتھ پڑھو، ذکر و اذکار کو محبتوں کے ساتھ ادا کرو۔ اللہ نے جو 2 پیسے دیے ہیں، محبتوں کے ساتھ دل کھول کر اللہ کے راستے میں خرچ کرو، پھر دیکھو زندگی میں اللہ تعالیٰ کیسی بہاریں لاتے ہیں، اللہ تعالیٰ زندگی میں کیسی بہاریں لاتے ہیں۔ میری ماں بہنوں، اپنے گھر کو جنت کا نمونہ بناؤ، اپنے بچوں کو پورا وقت دو، اور بچوں پہ کڑی نظر رکھو، فون دے کر بے فکر مت ہو جاؤ، یہ مت سوچو کہ وہ گیم کھیل رہے ہیں، وہ ایسے گیم کھیل رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ زندگی میں سر اٹھا کے چلنے کے قابل نہ رہو، کہیں ایسا نہ ہو ان کے حرام اور ناجائز تعلق کی چیزیں قائم ہو جائیں، اور اس کے بعد ہم مسجد میں جا کر نماز پڑھنے کے قابل نہ رہیں، اس لیے کہ لوگوں کو چہرہ دکھانے کے قابل نہیں رہے، اس لیے کہ بچے نے کارنامے ایسے انجام دے دیے، بچے نے کارنامے ایسے انجام دے دیے کہ اب لوگوں کو منہ دکھانے کے قابل معاشرے میں نہیں رہے۔ اور عام طور پر یہ مالداروں کے اندر یہ بیماری عام ہو گئی ہے، جہاں منگنی ہوئی، منگنی ہوتے کے ساتھ ہی منگیتر کے فون نمبر ایک دوسرے کو دے دیے جاتے ہیں، بلکہ گفٹ میں فون دیا جاتا ہے، اور یہ لڑکا اور لڑکی نکاح سے پہلے گھنٹوں آپس میں بات کرتے ہیں، اور یہ سب حرام کرتے ہیں، اس لیے کہ یہ باتیں حرام ہیں، نکاح سے پہلے تو یہ سب حرام ہے۔ اور تو اور بہت سے فیملیوں کے اندر اور بہت زیادہ امیروں کے اندر یہ تک بیماری ہے کہ وہ شادی سے پہلے کئی مرتبہ انجوائے کے لیے، گھوم پھرنے کے لیے جاتے ہیں، اور عنوان یہ ہوتا ہے کہ ذرا آپس میں ایک دوسرے کو سمجھ لیں، یعنی حرام طریقے سے سمجھیں گے، حرام طریقے سے سمجھیں گے۔ اس کا مطلب یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیں اس بات کی اجازت نہیں دی، تو نعوذ باللہ اللہ کے نبی نہیں جانتے تھے جو بات ہم جانتے ہیں، لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتائی، لہذا ہم لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ نکاح سے پہلے آپس میں انجوائے کر لو، مل بیٹھ لو، تاکہ ایک دوسرے کی طبیعت کا پتہ چل جائے۔ ہائے ہائے، کتنی بری بات ہے۔ تو ہماری زندگیوں میں سکون کہاں سے آئے گا؟ نکاح سے پہلے نکاح کی چیزیں وجود میں آئیں گی تو یہ اولادیں فرما بردار کہاں سے ہوں گی؟ یہ اللہ کے سامنے جھکنے والی کہاں سے ہوں گی؟ اس لیے میری ماں بہنوں، میں ایک بات کہا کرتا ہوں عورتوں میں کہ اللہ تعالیٰ خوبصورت آنکھیں سیاہی، سرما اور کاجل لگانے سے نہیں بناتے، بلکہ جن آنکھوں کے اندر حیا کا سرما لگا ہو وہ خوبصورت ہوا کرتی ہیں، اور سر کے اوپر دوپٹہ رکھنے سے سر خوبصورت نہیں ہوا کرتا، سر خوبصورت وہ ہوتا ہے جس کے اوپر حیا کی چادر ہو، اور اونچی ہل والی سینڈل پہننے سے اور جوتی چپل پہننے سے قد اونچا نہیں ہوا کرتا، قد اونچا وہ ہوا کرتا ہے جس کے اندر بلند اخلاق ہو۔ اور یاد رکھنا، اللہ تعالیٰ کی محبت کا راستہ جنگلوں، دریاؤں، گفاؤں اور تنہائیوں سے نہیں گزرتا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا راستہ انہی گلی کوچوں اور انہی کچن اور انہی گھروں کے اندر رہنے والے جو کمرے ہیں، انہی کمروں سے ہو کر گزرتا ہے۔ بہت سی عورتیں یہ سوچتی ہیں کہ ہمیں کچن کا کام نہیں کرنا، ہمیں اللہ اللہ کرنا ہے، ہمیں کوئی اور کام نہیں کرنا ہے، ہمیں بس مصلی پہ بیٹھ کے اللہ اللہ کرنا ہے۔ وہ یہ سمجھتی ہیں کہ اللہ کا تعلق صرف مصلی پر ہی ملے گا۔ نہیں، شوہر کے سامنے اس کی پسندیدگی کا کھانا تیار کر کے پیش کرنا، اس کا دل خوش کرنا، جب اس کا دل خوش ہوگا اللہ کا تعلق مل جائے گا۔ بچوں کی بہترین تربیت کرنے سے اللہ کے تعلق مل جائے گا۔ گھر کے اندر رہتے ہوئے سب کا دل جیتنا اور ان کی خدمت کرنے سے، ان کی دعائیں لینے سے اللہ کا تعلق مل جائے گا۔ تو ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اپنے گھر کے اندر دینی کتابوں کا مطالعہ عام کریں، اس کی تعلیم کو عام کریں، بزرگان دین کے بیانات کو سنیں اور دھیان سے سنیں اور ان باتوں پر عمل کریں، اور اپنے گھر کو جنت کا نمونہ بنائیں، اپنی زندگی کی ایک ترتیب بنائیں، وقت پر نماز پڑھیں، وقت پر تلاوت کریں، وقت پر آرام کریں، اور اٹھنے کے وقت پر اٹھیں، اور جو کام کرنے کے ان کاموں کو سمیٹیں۔ انشاءاللہ زندگی ایسی بابرکت گزرے گی، جو دیکھے گا وہ خوش ہوگا، خوشی محسوس کرے گا، بلکہ ہماری زندگی سے سبق حاصل کر کے، سیکھ حاصل کر کے، علم حاصل کر کے نہ جانے کن کن کے گھروں کے اندر اللہ تعالیٰ بہاریں لگا دیں۔ اللہ تعالیٰ سے دل سے دعا ہے اللہ رب العزت کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔
प्यारे अल्लाह हम सबको ऐसा बना दे, हम अल्लाह को पसंद आ जाएं। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुआ से पहले थोड़ी सी देर के लिए अच्छा कुछ माँ बहनें इस नीयत से भी बैठी हुई हैं कि वो बैत के कलमात दोहराएं और तौबा तौबा ताइब होकर सच्ची सुच्ची ज़िंदगी गुजारें। तो ये आजिज़ तौबा के कलमात पढ़ाता है, मेरे पीछे पीछे ज़िंदगी बदलने के इरादे से ये कलमात दोहराएं, पढ़ें और जो कुछ बताया जाए और जो कुछ अब तक बातें बताई उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारें, ताकि अल्लाह ताला ज़िंदगी को जन्नत का नमूना बना दे। पढ़ें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। आमन्तु बिल्लाहि कमा हुआ बि अस्माइहि व सिफ़ातिहि व क़बिलतु जमीअ अहकामिहि इक़रारुम बिल लिसान व तस्दीक़ुम बिल क़ल्ब। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि ख़ल्क़िहि मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अल्लाह का शुक्र है, कलमात पढ़ने के बाद हम तौबा ताइब हो गए। अल्लाह ताला हमारी इस तौबा को कबूल फरमाए। हल्के फुल्के मामूलात हैं, उनको अच्छी तरह समझ लें। एक तस्बीह इस्तिग़फ़ार की, एक दुरूद शरीफ की, एक तीसरे कलमे की सुबह शाम पढ़ें। इसके अलावा एक पारा कुरान पाक की तिलावत का अहतमाम करें और 5 वक्त की नमाज मोहब्बतों के साथ आगे पीछे की सुन्नतों के एहतमाम के साथ पढ़ें। नीज़ अपनी ज़ात से किसी को तकलीफ़ न पहुँचाएँ, चाहे ज़ुबान के ज़रिए से, चाहे कलम के ज़रिए से, चाहे कदम के ज़रिए से किसी को तकलीफ़ न पहुँचाएँ। और इंटरनेट का सही इस्तेमाल करें, इसके गलत इस्तेमाल से अपने आप को बचाएँ। और फ़ोन का जायज़ इस्तेमाल करें, नाजायज़ इस्तेमाल से अपने आप को बचा के रखें। अगर इन बातों पर अमल करेंगे अल्लाह ताला अपनी महबूब बंदियों में और बंदों में हमें शामिल फरमाएंगे। अल्लाह ताला अपनी विलायत का नूर और निस्बत का नूर अता फरमाएंगे। मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह इन बातों पर अमल करेंगे। अब दुआ से पहले थोड़ी सी देर के लिए आंखों को बंद कर लें, सर को झुका लें। दुनिया और दुनिया में जो कुछ है उससे हट कट के अल्लाह की याद में डूब जाएं। नियत करें अल्लाह की रहमत आ रही है, मेरे दिल में समा रही है, मेरे दिल से गुनाहों की जुल्मत और स्याही दूर हो रही है। मेरा दिल कह रहा है अल्लाह अल्लाह अल्लाह। किससे मांगे कहाँ जाएं, किससे कहें, और दुनिया में हाजत रवा कौन है। किससे मांगे कहाँ जाएं, किससे कहें, और दुनिया में हाजत रवा कौन है। सबका दाता है तू, सबको देता है तू, और बंदों का तेरे सिवा कौन है। रिज़्क़ पर जिसके पलते हैं शाहो गदा, तुझ अहद के सिवा दूसरा कौन है। कौन मकबूल है, कौन मरदूद है, कौन मकबूल है, कौन मरदूद है। बेखबर क्या खबर तुझको क्या कौन है। जब तुलेंगे अमल सबके मीज़ान पर, जब तुलेंगे अमल सबके मीज़ान पर, तब खुलेगा कि खोटा
کرا کون ہے؟ جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر، تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے۔ اے فقیر اس کو تو فضل باری سمجھ، ورنہ تیری طرف دیکھتا کون ہے، ورنہ تیری طرف دیکھتا کون ہے۔ کس سے مانگیں کہاں جائیں کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے۔ لا الہ الا اللہ سبحان الملک العلی الوہاب۔ ہاتھ اٹھا لیجیے، دعا کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ اللہ جی، ہم ظاہر میں آپ کے بندے اور بندیاں ہیں، حقیقت میں نہایت گندے ہیں۔ اللہ ہمارے دلوں کی گندگی کو دور فرما، ہمیں اپنی بندگی کا سلیقہ عطا فرما، شرمندگی والے کاموں سے ہماری حفاظت فرما، برے دن سے، بری بات سے، بری رات سے، برے انجام سے ہماری حفاظت فرما، تو یہ خاتمہ سے ہماری حفاظت فرما۔ اللہ جی، یہ ہاتھ اٹھائے جانے کے قابل نہیں، اور یہ زبان کو سوال کرنے کے قابل نہیں۔ آپ سے نہ مانگے تو کس سے مانگیں؟ آپ سے سوال نہ کریں تو کس سے سوال کریں؟ ایک کمزور ایک قوی کے دروازے پر، ایک سائل ایک سخی کے دروازے پر، ایک محتاج ایک غنی کے دروازے پر حاضر ہے۔ میرے پیارے اللہ، آپ ہم سب کو معاف کر دیجئے، معاف کر دیجئے، معاف کر دیجئے، معاف کر دیجئے۔ پیارے رب معاف کر دیجئے، اچھے رب معاف کر دیجئے، اچھے اللہ معاف کر دیجئے، سبحان اللہ معاف کر دیجئے۔ ہمارے جیسے تو آپ کے اربوں خربوں بندے اور بندیاں ہیں، لیکن آپ کے جیسا تو ہمارا کوئی رب نہیں۔ آپ ہمارے اکلوتے رب ہیں، آپ ہمارے اکلوتے رب ہیں۔ میرے پیارے اللہ، آپ اگر ناراض ہو گئے تو اللہ ہم کس کو منائیں گے، کس کو راضی کریں گے؟ آپ ہمارے اکلوتے ہیں، آپ راضی ہو جائیے۔ آپ راضی نہیں ہونا چاہتے پھر بھی راضی ہو جائیے۔ آپ کو منانا اس وقت تک ضروری ہے جب تک کہ آپ من نہ جائیں، آپ کو راضی کرنا اس وقت تک ضروری ہے جب تک کہ آپ راضی نہ ہو جائیں۔ اچھے اللہ راضی ہو جائیے، اچھے ربا راضی ہو جائیے، پیارے ربا راضی ہو جائیے، پیارے اللہ راضی ہو جائیے، میرے اللہ راضی ہو جائیے، پیارے اللہ راضی ہو جائیے۔ پیارے اللہ، آپ ناراض ہو گئے، اللہ جی آپ ہم سے ناراض ہو گئے، زمین و آسمان کے بدلے ہوئے تیور بتا رہے ہیں، آپ ہم سے ناراض ہو گئے، آپ ہم سے ناراض ہو گئے، آپ راضی ہو جائیں، آپ راضی ہو جائیں، آپ راضی ہو جائیں۔ اللہ جی ہمیں تقویٰ دے دیجیے، اللہ جی پاکیزگی دے دیجیے، معرفت دے دیجیے، قرب دے دیجیے، اپنی ولایت دے دیجیے، نمازوں میں جان پیدا فرما دی، تلاوت میں جان پیدا فرما دی، ذکر میں جان پیدا فرما دی۔ میرے پیارے اللہ، پیر کے ناخن سے لے کے سر کے بال تک بدن کی روئے روئے سے اپنے ذکر کو جاری کر دیجیے۔ میرے پیارے اللہ، پیر کے ناخن سے لے کے سر کے بال تک بدن کا رواں رواں گنہگار ہے، لیکن 5 فٹ کے جسم کے اندر 4 انگل کا ایک عضو ایسا بھی ہے جس نے آج تک آپ کی نافرمانی نہیں کی، جب سے پیدا ہوئے ہیں آج تک آپ کی نافرمانی نہیں کی، اور وہ ہے ہماری پیشانی، وہ ہے ہمارا ماتھا کہ اللہ جب سے ہوش سنبھالا ہے یہ پیشانی آپ کے سامنے جھکی ہے، نہ کسی کے سامنے جھکی اور نہ کبھی انشاءاللہ جھکے گی۔ میرے پیارے اللہ، یہ پیشانی کٹ تو سکتی ہے لیکن کسی کے سامنے جھک نہیں سکتی۔ میرے پیارے اللہ، اس پیشانی کی وفاداری کی تو پھر پورے جسم کی مغفرت فرما دیجئے، پورے جسم کی مغفرت فرما دیجئے۔ اللہ، میری ماں بہنیں کہ اللہ ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ آپ کے سامنے ہاتھوں کا پیالہ بنا کر آپ سے بھیک مانگ رہی ہیں، سب کے دلوں کے اندر کچھ تمنائیں مرادیں ایسی ہیں جن کو مخلوق کے سامنے کہہ بھی نہیں سکتی اور دل میں رکھ کر سہ بھی نہیں سکتی۔ اللہ، سب کے دل کے دھڑکنوں سے، ارادوں اور مرادوں سے آپ واقف ہیں۔ میرے پیارے اللہ، سب کے دلی جائز نیک تمناؤں کو پورا فرما۔ کہ اللہ، کتنی بہنیں ایسی ہیں یہ اللہ جو عمر کو پہنچ چکی ہیں لیکن ابھی تک ان کا کوئی رشتہ، کوئی منگنی اور کوئی مانگا نہیں آ رہا، کہ اللہ نیک سال رشتہ عطا فرما، اچھا جوڑا عطا فرما، کہ اللہ قدردان خامد عطا فرما۔ میرے پیارے اللہ، نیکوکار شوہر عطا فرما۔ رب کریم، کتنی بچیاں ایسی ہیں جن کا نکاح ہوئے زمانہ گزر چکا لیکن میاں بیوی میں سچی محبت پیدا نہ ہو سکی، کہ اللہ سچی محبت پیدا فرما۔ کتنی بہنیں ایسی ہیں جن کا نکاح ہوئے زمانہ گزر چکا، گود اولاد سے خالی ہے، اللہ نیک سال اولاد عطا فرما، ہنستا کھیلتا کھلونا عطا فرما۔ میرے پیارے اللہ، جن بچے بچیوں کے نکاح ہوئے زمانہ گزر جاتا ہے اور کوئی اولاد نہیں ہوتی، کہ اللہ ان کے دلوں میں اندھیرے ہوتے ہیں، وہ ہر وقت ٹوٹے ہوئے رہتے ہیں، وہ ہر وقت مایوس گھومتے پھرتے ہیں، جب کسی کے بچے کو دیکھتے ہیں ان کے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔
میرے پیارے اللہ وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہم دنیا سے ایسے ہی چلے جائیں گے، کیا ہماری قبر پر ہماری اولاد میں سے آ کر کوئی اصال ثواب نہیں کرے گا؟ میرے پیارے اللہ کسی کو محروم نہ فرمائے، کسی کو محروم نہ فرمائے۔ اللہ سب کو بیٹے بھی عطا فرمائیے اور آنکھوں کی ٹھنڈک بیٹی بھی عطا فرمائیے۔ پیارے اللہ اولاد کے دکھوں سے بچا لی، اللہ اولاد کے دکھوں سے بچا لی، اللہ اولاد کے دکھوں سے بچا لی۔ کہ اللہ ہر گھر میں ماں باپ اپنی اولاد سے پریشان ہیں کہ اللہ ماں باپ کے سامنے بچے ایسا جواب دیتے ہیں ماں باپ کا دل ٹوٹ کر رہ جاتا ہے۔ میرے پیارے اللہ اولاد کے دکھوں سے بچا لی، اللہ اولاد کے دکھوں سے بچا لی۔ کتنے گھروں میں نوجوان بچے ایسے ہیں جو اکلوتے ہیں اپنی من مرضی کی شادی کی، ماں باپ بوڑھے ہو گئے، ان کی تربیت کر کر کے ان کو پڑھا کے قرضے لے کر لوگوں کے سامنے ذلیل ہو کر ان بچوں کو ڈگریاں کرائیں، ان کو طرح طرح کی ڈگریاں دلوائیں، اور جب بچہ بڑا ہو گیا اور اچھا اس کا جاب لگ گیا، اچھا اس کا بزنس چل گیا، پھر وہ سوچتا ہے کہ بوڑھے ماں باپ کے ساتھ ان کی خدمت کر کے رہنا تو ان کے ساتھ دیہات میں کیا رہنا۔ اس کے بعد وہ ایک مصنوعی جھگڑا کرتے ہیں اپنے ماں باپ سے اور دونوں کے دونوں گھر سے نکل پڑتے ہیں۔ باپ جب وہ بچہ گھر سے نکلتا ہے، باپ دونوں چوکھٹ پکڑ کے کھڑا ہو جاتا ہے، بیٹا تو میرے بڑھاپے کی لاٹھی تھا، تو مجھے چھوڑ کے کہاں جا رہا ہے؟ ماں کہتی ہے بہو رانی میں گھر کے اندر پوچھا دے لیا کروں گی، کھانا میں پکا لیا کروں گی، میں غلام کی طرح کام والی کی طرح رہ کے زندگی گزار دوں گی، لیکن بہو رانی ہمیں چھوڑ کے مت جاؤ۔ دنیا کو ہم کیا جواب دیں گے؟ ایک بیٹے اور ایک بہو کو نہ سنبھال سکے، لیکن وہ نہیں مانتے اور چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ ماں باپ کئی دن تک دروازہ بند کر کے روتے رہتے ہیں، سوچتے ہیں دروازہ کھول کے باہر جائیں گے، لوگوں کو کیا منہ دکھائیں گے، لوگوں کو کیا جواب دیں گے۔ میرے پیارے اللہ ایسی اولاد کے دکھوں سے بچا لیجیے، اللہ اولاد کے دکھوں سے بچا لیجیے، اللہ اولاد کے دکھوں سے بچا لیجیے۔ میرے پیارے اللہ وہ بچے کتنے خوش قسمت ہوتے ہیں جو دو پیسے جمع کرتے ہیں اور جب ایک اماؤنٹ جمع ہوتا ہے اپنے بوڑھے ماں باپ کو حج پہ لے کر جاتے ہیں، انگلی پکڑ کے طواف کرواتے ہیں، انگلی پکڑ کے صحیح کرواتے ہیں۔ 9 ذی الحجہ کو میدان عرفات میں زوال آفتاب کے بعد یہ نوجوان بچہ اپنی ماں باپ کی گود میں سر رکھ کر کہتا ہے امی مجھے معاف کر دو، ابو مجھے معاف کر دو، آج اللہ کی رحمت برسے گی۔ اگر آپ نے مجھے معاف نہ کیا، میں نے بھری جوانی میں تمہیں گالی بھی دی، میں نے تمہیں دھکا بھی دیا، تمہارے اوپر میں نے ہاتھ بھی چھوڑ دیا، میں نے اپنے رب کو ناراض کیا، تمہیں ناراض کیا، اگر آج تم نے معاف نہ کیا یہ حقوق العباد ہے، اللہ کی رحمت کا دریا بہے گا، لیکن مجھے مائنس کر دیا جائے گا، مجھے اسکپ کر دیا جائے گا اور مجھے جو ہے مستثنا چھوڑ دیا جائے گا۔ میری امی میرے ابو مجھے معاف کر دو تاکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا حصہ مجھے بھی مل جائے۔ بوڑھے ماں باپ پھر اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں بیٹا ہم تیرے پیسوں کی بدولت اس دربار میں پہنچے ہیں، ہم تو قدم قدم پہ تیرے لیے مغفرت کی دعائیں مانگ رہے ہیں، اور وہ تو تیری نادانی تھی جب تو نے ایسی حرکت کی تھی، وہ تو ہم نے تجھے اسی وقت معاف کر دیا۔ پھر وہ بچہ کھڑا ہوتا ہے اور میدان عرفات میں کہیں ایک طرف کھڑے ہو کر پیارے اللہ آسمان کی چھت کے نیچے کھڑے ہو کر آپ کو پکارتا ہے۔ وہ بچہ کتنا خوش قسمت ہوتا ہے۔ اللہ ہمارے بچوں کو ایسا سعادت مند بنا دی، اللہ ہمارے بچوں کو ایسا سعادت مند بنا دی۔ میرے پیارے اللہ ہم اپنے بچوں کی تربیت ویسی نہیں کر سکتے جیسی کرنی چاہیے، لیکن پیارے اللہ آپ تو ویسی کر سکتے ہیں نا جیسی آپ چاہتے ہیں۔ اللہ جی آپ کر دکھائیے، اللہ آپ کر دکھائیے، بچوں کو ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجیے، امید سے بڑھ کر بنا دیجیے کہ اللہ جو مانگا عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گئے وہ بھی عطا فرما۔ اللہ مانگنا نہیں آتا بن مانگے عطا فرما، مانگنے کا ڈھنگ و سلیقہ عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔